السلام علیکم فرینڈس، میرا نام انصاری محمد بلال ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پیمائش اور اکائیاں اس بارے میں جانیں گے۔ تو بنیادی بات، سب سے پہلے پیمائش کسے کہتے ہیں؟ پیمائش کسے کہتے ہیں؟ پیمائش کی اکائیاں کیا ہے؟ تو پیمائش ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز کو گنتے ہیں، کہاں سے کہاں جانا ہے تو کتنا فاصلہ ہوا، ہم وقت کو گنتے ہیں کہ کتنا وقت ہوا ہے، کون سی تاریخ ہے، یہ بھی وقت کو گننا ہی ہوا۔ اگر آپ کسی شاپ پر جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں تو تب بھی آپ وہاں پر کوئی گن کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کپڑا خرید رہے ہیں تو آپ میٹر میں لیں گے، اسی طرح آپ اگر شکر وغیرہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کلو گرام کے اندر ان چیزوں کو خریدیں گے۔ تو یہ ایک پیمائش ہو گئی۔ پیمائش یعنی عام زبان میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں گننا۔ کسی بھی چیز کو گننے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیمائش کہتے ہیں۔ پیمائش ہوں گی تو پیمائش کے ساتھ اکائیاں بھی ہے۔ گن رہے ہیں تو ہم اسے کس چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے گن رہے ہیں، یہ اس کی اکائی ہوں گی۔ تو ایک روایتی حوالہ جو کسی خاص شے، مادہ یا مظاہر کی جسمانی وسعت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے پیمائش کی اکائی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک کوئی فکس کر لیں گے کہ اتنا 1 میٹر ہوگا، پھر بعد میں 2 میٹر یعنی اسی میٹر اس کا دگنا، 5 میٹر یعنی ہم نے جتنی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی رکھی تھی اس کا کیا ہے 5 گنا۔ اس طرح سے یہ گننے کے اندر الگ الگ اکائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اکائی کسے کہیں گے ہم؟ ایک روایتی حوالہ جو ہم طے کر لیں گے، جو کسی بھی خاص شے، مادہ یا مظاہر کی جسمانی وسعت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے پیمائش کی اکائی کہتے ہیں۔ پیمائش کی اکائیاں آپ کو لمبائی، بڑے پیمانے پر استعداد، رقبہ، حجم، درجہ حرارت، وقت، بجلی کی شدت یا روشنی کی شدت جیسے معاملات کا حساب کتاب کرنے یا اس کی پیمائش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ قدیم زمانے سے پیمائش کی اکائیوں کا استعمال ہوتا رہا ہے، اسی وجہ سے وہ وقت کے ساتھ مختلف ہوتے رہے ہیں۔ نہ صرف انسانی ضروریات پر بلکہ دستیاب ٹیکنالوجی پر بھی انحصار کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیمائش کی اکائیوں کے مختلف سسٹم موجود ہیں اور اب بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیمائش کی اکائیاں ہمیں الگ الگ قسم کی کوانٹٹی کو، الگ الگ طبعی مقداروں کو گننے کے لیے، پیمائش کرنے کے لیے اس کام میں آتی ہے، جیسے لمبائی یا پھر رقبہ، حجم یا درجہ حرارت، وقت، بجلی کی شدت وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو اکائیاں ہے بہت پرانے زمانے سے استعمال ہوتے آ رہی ہے۔ پہلے کچھ اور اکائیاں ہوں گی۔ پرانے مصری زمانے میں، ایجپشین دور میں جو اکائی، لمبائی کی جو اکائی ہے ایک ہاتھ کے لیے کو گنا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ایک الگ الگ اکائیاں تھی۔ دھیرے دھیرے اکائیاں تبدیل ہوتے ہوئے آج ہمارے ایک میٹرک سسٹم کے اندر آ گئی ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی اس ویڈیو میں آگے جانیں گے۔ میٹرک نظام۔ میٹرک نظام میں لمبائی کی اکائی میٹر، کمیت جسے عام بول چال میں وزن کہا جاتا ہے کی اکائی کلو گرام اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے، اس لیے اسے MKS نظام کہا جاتا ہے۔ جو میٹرک نظام ہے جس میں الگ الگ طبعی مقداروں کو گننے کے لیے جو ہم نے اکائیاں رکھی ہے، اس میں لمبائی کی اکائی کو ہم میٹر میں گنتے ہیں، کمیت کو وزن میں، کمیت جسے عام بول چال میں وزن کہا جاتا ہے اس کو کلو گرام میں، اور وقت کو ہم سیکنڈ میں گنتے ہیں، اس لیے اسے MKS کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو روزمرہ کی بنیادی چیزیں ہو گئی، لیکن ہمیں طبعی طور پر اگر ہم تجربات کرتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی بھی ضرورت گرتی ہے، اس لیے لمبائی کی چھوٹی اکائی سینٹی میٹر اور کمیت کی چھوٹی اکائی گرام ہے، لہذا چھوٹی اکائیوں کا میٹرک نظام CGS نظام کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹی اکائیوں کا بھی نظام بنایا گیا تھا۔ میٹرک نظام سے پہلے دنیا کے بیشتر ممالک میں برطانوی نظام رائج تھا۔ یہ نظام FPS نظام کہلاتا ہے۔ اس میں لمبائی کی اکائی فٹ، وزن کی اکائی پاؤنڈ اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ بین الاقوامی نظام کی اکائیاں۔ SI نظام۔ 1960 میں میٹرک نظام کو ایک نیا نام SI دیا گیا جو سسٹم انٹرنیشنل کا مخفف ہے۔ SI نظام
جو کہ آج پوری دنیا میں قابل قبول ہے۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں میٹرک نظام رائج ہے انہوں نے SI کو قبول کیا ہے۔ بین الاقوامی نظام اکائیت میں 7 بنیادی اکائیاں ہیں جو باقی تمام SI پیمائشی اکائیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جو بین الاقوامی نظام اکائیت ہے یا پھر SI نظام جسے ہم کہتے ہیں، SI نظام میں بنیادی اکائیاں کل 7 ہے، جو کہ کیا ہے، باقی اکائیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، اسی کے بنیاد پر باقی اکائیاں رکھی گئی ہے۔ ان اکائیوں کے نام اور علامت کو چھوٹے حرف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ شخصیات کے نام سے منسوب اکائیوں کے پہلے حرف کو بڑے حرف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کوئی بھی اکائی جو رہیں گی ان کے نام اور علامت کو ہم چھوٹے حرف تہجی سے ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی سائنسداں کا نام ہو یا پھر کوئی ایک اکائی رکھی گئی ہو۔ جب ہم اس کو لکھیں گے تو چھوٹے حرف تہجی میں لکھیں گے۔ صرف علامت کے وقت ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ عام علامتیں تو چھوٹے حرف تہجی سے ظاہر کریں گے، لیکن جب سائنسدانوں کے نام کے یا پھر کسی شخصیت کے نام سے منسوب اکائیاں ہوں گی، اس کے پہلے حرف کو ہم بڑے حرف تہجی سے ظاہر کریں گے، اس کی ہم علامت کو بڑے حرف سے ظاہر کریں گے۔ جیسے کہ میٹر کی علامت اسمال m ہے، جبکہ کیلوین کی علامت کو کیپٹل K سے ظاہر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لارڈ کیلوین کے نام سے منسوب ہے۔ کئی دوسری اکائیاں جیسے لیٹر SI کا حصہ نہیں ہیں لیکن SI میں استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم کچھ SI بنیادی اکائیوں کے بارے میں دیکھیں گے۔ SI نظام کی بنیادی اکائیاں، ایسی اکائیاں جو تمام اکائیوں کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، بنیادی اکائیاں کہلاتی ہے۔ تو آپ نے جو بنیادی اکائیاں ہے، آپ نے ان کچھ بنیادی اکائیوں کو اور کچھ ماخوذ اکائیوں کو یاد رکھنا ہے۔ کم سے کم یہ بنیادی اکائیاں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ روزمرہ کی بھی، اگر آپ سائنس پڑھا رہے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو، آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی یہ اکائیاں استعمال ہوتی ہے، جو کہ 7 بنیادی اکائیاں کون سی ہے؟ طبعی مقدار، لمبائی، کمیت، وقت، درجہ حرارت، برقی رو، روشنی کی شدت اور مادے کی مقدار۔ سب سے پہلے لمبائی۔ اب لمبائی کو تو مجھے نہیں لگتا کہ لمبائی کو آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لمبائی ہر کسی کو پتہ ہے لمبائی کیا ہوتی ہے۔ تو لمبائی کی SI نظام میں اکائی ہے میٹر، اور اس کی نشانی ہے اسمال m۔ اسی طرح کمیت کی اکائی ہوں گی کلو گرام، اور اس کی نشانی ہے kg، ٹھیک ہے، اسمال kg، یہ بات یاد رکھنا ہے، کیپٹل K اور G نہیں، اسمال kg۔ وقت کی اکائی ہے سیکنڈ، تو آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وقت کی جو SI نظام میں اکائی ہے وہ کیا ہے؟ سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی کی جو بھی اکائیاں ہے وہ بھی وقت کی اکائی ہے، جیسے منٹ، گھنٹہ، دن، سال، لیکن یہ تمام SI نظام میں اکائی نہیں ہے، یہ اس کے بڑی اکائیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اور ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، جیسے ایک نوری سال، نوری سال جو ایک لفظ ہوتا ہے یہ لمبائی کی اکائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ وقت کی اکائی نہیں ہے یہ۔ بعض اوقات یہ کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ نوری سال، لائٹ ایئر جو ہے وہ کس چیز کی اکائی ہے؟ وقت کی اکائی ہے، لمبائی کی اکائی ہے، یا دوسرے آپشن رہ سکتے، تو یہ لمبائی کی اکائی ہے کہ اسپیس کے اندر روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے ہم ایک نوری سال کہتے ہیں۔ روشنی خلا میں ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے ہم ایک نوری سال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درجہ حرارت۔ درجہ حرارت کی SI اکائی ہے کیلوین، یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ درجہ حرارت کی جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اکائی استعمال کرتے ہیں وہ ڈگری سیلسیس ہے، لیکن SI نظام میں اس کی اکائی ڈگری سیلسیس نہیں ہے، وہ ہے کیلوین۔ برقی رو، جو برقی رو ہوتی ہے، جو کرنٹ الیکٹریسٹی ہوتی ہے، اس کی اکائی ہے SI نظام میں ایمپیئر، جسے ہم کیپٹل A سے ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درجہ حرارت کی اکائی اور برقی رو کی اکائی کو ہم کیپٹل سے ظاہر کریں گے، کیونکہ ان کے جو نام، یہ جو اکائیاں ہیں یہ ایک سائنسداں کے نام پر رکھی ہوئی ہے۔ روشنی کی شدت، کتنی روشنی کی شدت ہے، اسے ہم، اس کی اکائی ہے کینڈیلا، اور اسے ہم CD سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور مادے کی مقدار ہے، اس کو ہم مول میں گنتے ہیں، اور اس کی جو نشانی ہے وہ MOL ہے، ٹھیک ہے، مول۔ یہ کچھ بنیادی اکائیاں تھیں۔ اب اس کے بعد ہوں گی SI ماخوذ اکائیاں۔ انہی بنیادی اکائیوں پر
کچھ ماخوذ اکائیاں، کچھ بہت ساری اکائیاں جو باقی کی ہے وہ ماخوذ اکائیوں میں آتی ہے. یہاں پر ہم کچھ ماخوذ اکائیوں کے بارے میں دیکھیں گے، لیکن ایسی بہت ساری ماخوذ اکائیاں ہیں. ٹھیک ہے. بین الاقوامی نظام اکائیت میں 7 بنیادی اکائیاں شامل ہے، ہمیں پتہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے، جس سے ایسائی ماخوذ اکائیاں اخذ کی جاتی ہے. تو 7 بنیادی اکائیوں سے ماخوذ اکائیاں اخذ کی جاتی ہے. تو ایسی اکائیاں جو 7 بنیادی اکائیوں سے اخذ کی جائیں ماخوذ اکائیاں کہلاتی ہے. کئی ماخوذ اکائیوں کے کوئی خاص نام نہیں ہوتے. بہت ساری ماخوذ اکائیاں رہیں گی، ان کے کوئی خاص نام نہیں رہیں گے. جیسے رقبے کی اکائی کو ہم مربع میٹر کہتے ہیں، اسی طرح حجم کی اکائی کو مکعب میٹر کہیں گے، اسی طرح رفتار کی اکائی کو میٹر فی سیکنڈ کہیں گے. تو یہ سیدھے سیدھے بنیادی اکائیوں کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کے حساب سے ان کے نام رکھے گئے ہیں، تو ان کے کوئی خاص نام نہیں ہیں. تاہم 22 ماخوذ اکائیوں کو عیسائی کی طرف سے خاص نام دیے گئے ہیں. 22 ماخوذ اکائیاں ایسے ہیں جنہیں عیسائی کی طرف سے خاص نام دیے گئے ہیں. ان اکائیوں کو چھوٹے حرف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے، بالکل بنیادی اکائیوں کی طرح، جبکہ شخصیات کے نام سے منسوب اکائیوں کے پہلے حرف کو بڑے حرف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے کہ میٹر کو اسمال ایم اور ہرٹز کو کیپٹل ایچ اسمال زیڈ سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ عیسائی ماخوذ اکائیوں کے بارے میں ہے. اب ہم یہاں پر کچھ اہم عیسائی ماخوذ اکائیوں کے بارے میں دیکھیں گے. بقیہ عیسائی ماخوذ اکائیاں آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت ساری ہے. ہم یہاں پر صرف اہم دیکھیں گے جو کہ امتحان میں بھی آنے کی کیا ہے چانسز ہے اور روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں. تو جس میں سب سے زیادہ اہم ہے رفتار. جب بھی آپ رفتار کو گنیں گے کہ بھئی کتنی اسپیڈ ہے، رفتار کو چال بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. چال جو ہے، اسپیڈ جو ہے، وہ بھی اس کی اکائی اور رفتار کی اکائی یکساں ہے. چال میں اور رفتار میں کیا فرق ہے؟ چال میں ہم سمت نہیں دکھاتے، رفتار میں ہم سمت دکھاتے ہیں، بس اتنا فرق ہے. تو دونوں کی بنیاد سیم ہے، اس لیے دونوں کی اکائیاں بھی سیم ہیں. تو چال اور رفتار کی اکائی ایک ہی ہے، جسے جو کہ میٹر فی سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. رفتار کسے کہتے ہیں ہم؟ رفتار کہتے ہیں کہ فی اکائی وقت میں کتنا فاصلہ طے کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفتار کہتے ہیں. اکائی وقت میں طے کردہ فاصلے کو رفتار کہا جاتا ہے. تو اکائی وقت اور طے کردہ فاصلے کی اکائی ہے میٹر، اور اکائی وقت کی اکائی ہے سیکنڈ. اس طرح سے اس کی اکائی ہو گئی رفتار کی میٹر فی سیکنڈ. ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں میٹر پر سیکنڈ پڑھا جاتا ہے. اس کی نشانی ہے M/S. ٹھیک ہے. M/S، M/S. اسی طرح اسراء کی جو اکائی ہے، اسراء کسے کہتے ہیں؟ اکائی وقت میں رفتار کی تبدیلی کو. ٹھیک ہے. اکائی وقت میں رفتار کی تبدیلی کو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پنکھا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے وہ اپنی آخری رفتار پر نہیں جاتا ہے، وہ پہلے دھیرے دھیرے گھومتے اپنی آخری رفتار پر جاتا ہے. تو یہ جو رفتار اس کی کم سے زیادہ کی طرف جا رہی ہے، یا پھر زیادہ سے کم کی طرف بھی جو رفتار رہیں گی، اس رفتار کی تبدیلی کو ہم اسراء کہتے ہیں. تو اسراء جو ہے وہ اس کی اکائی ہے میٹر فی مربع سیکنڈ. فی مربع سیکنڈ اس کی اکائی ہے M/S کی دوسری، S کی دوسری. ٹھیک ہے. مربع سیکنڈ. قوت. اب قوت جو ہے، قوت کی اکائی ہے نیوٹن. قوت کے بارے میں سب سے پہلے جو قوانین ہیں نیوٹن نے دیے تھے، اس لیے نیوٹن کے نام پر قوت کو اکائی دی گئی ہے نیوٹن. جو نیوٹن کے حرکت کے 3 قوانین ہیں، اسی کے اندر قوت کو ایکسپلین کیا گیا ہے. تو قوت کی اکائی نیوٹن ہے، اس لیے اس کی نشانی ہے کیپٹل N. اب یہاں پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنا ہے، توانائی اور کام کی اکائی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. توانائی اور کام کی اکائی ایک ہی ہے. کام کسے کہتے ہیں ہم؟ کہ کسی بھی جسم پر قوت لگانے پر اس جسم میں ہونے والی تبدیلی اور اس جسم کے میں جو ہٹاؤ پیدا ہوگا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تب ہم کہتے ہیں کام ہوا. ٹھیک ہے.
جب ہم کسی بھی جسم پر قوت لگاتے ہیں اور اس میں ہٹاؤ پیدا ہوتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کام ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم قوت لگائیں گے، ہٹاؤ پیدا ہوگا، تو وہاں پر بھی ہماری توانائی استعمال میں آتی ہے۔ اس طرح سے کام اور توانائی جو ہے کیا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کو ہم توانائی کہتے ہیں، اور دونوں کی اکائیاں کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اور توانائی، جو بھی آپ توانائی لے لیں گے، توانائی بالحرکت اگر آپ لو، یا پھر آپ برقی توانائی لو، یا پھر آپ توانائی بالخوا لو، تمام توانائیوں کی ایک ہی اکائی رہیں گی، اور وہ ہے جول، جس کو ہم کیپٹل جے سے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک سائنسداں کے نام پر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے تعدد۔ اب تعدد کسے کہتے ہیں ہم؟ اکائی وقت میں پیدا ہونے والی موجوں کو، اکائی وقت میں پیدا ہونے والی موجوں کی تعداد کو ہم تعدد کہتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ کے اندر کتنی موجیں پیدا ہو رہی ہے۔ یا پھر اگر ہم دائروی حرکت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اکائی وقت میں کتنے دائرے مکمل ہوئے، حرکت کے کتنے دائرے مکمل ہوئے، اسے ہم کیا کہیں گے، تعدد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تعدد کی اکائی ہے ہرٹز، یہ بھی سائنسداں کے نام پر ہے، اس لیے اس کو کیپٹل ایچ اور اسمال زیڈ سے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ برقی بار یعنی کسی بھی کوئی بھی جو جسم ہوگا اس پر جو برقی بار ہوتا ہے، مثبت یا منفی، تو کتنا برقی بار ہے، کتنا مثبت برقی بار ہے، کتنا منفی برقی بار ہے، اسے ہم کولم سے اس میں گنتے ہیں، تو اس کی اکائی کیا ہے، کولم، اور اس کی نشانی ہے کیپٹل سی۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، برقی رو کی اکائی ایمپیئر ہے، وہ الگ ہے، وہ بنیادی اکائیوں میں آ رہا ہے، اور یہ ماخوذ اکائی میں ہے برقی بار۔ برقی رو الگ ہوں گا، برقی بار الگ ہوں گا، ٹھیک ہے۔ برقی بار کی اکائی ہے کولم، جسے ہم کیپٹل سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور برقی مزاحمت، ٹھیک ہے، برقی مزاحمت، جب ہم کسی بھی ایک کنڈکٹر میں کوئی موصل کے اندر جب ہم برقی رو گزارتے ہیں تو اس کا جو وولٹیج ہوگا، جو برقی خواہ کا فرق ہوگا، وہ ابتدائی مقام پر اور انتہائی مقام پر سیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر تبدیل ہوگا، اور وہ تبدیل جو ہو رہا ہے وہ اس تار کے اندر کی، اس موصل کے اندر کی مزاحمت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر موصل میں کچھ نہ کچھ مزاحمت ہوں گی، تو یہ برقی مزاحمت جو ہوتی ہے اسے ہم گنتے ہیں، اس کی اکائی ہے اوہم۔ یہاں پر اوہم کا ایک سمبول بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کثافت۔ کثافت یعنی اکائی حجم میں موجود مادے کی مقدار کو ہم کیا ہے، کثافت کہتے ہیں۔ اکائی حجم میں موجود مادے کی مقدار کو ہم حجم کہتے ہیں، کثافت کہتے ہیں۔ اکائی حجم میں موجود مادے کی مقدار کو کثافت کہتے ہیں۔ اور حجم کی اکائی ہم کو پتہ ہے مکعب میٹر ہے، اور جو مادے کی مقدار رہیں گی، جو جتنا مادہ ہے ہم اس کو گنتے ہیں، کمیت کو گنتے ہیں ہم کلو گرام میں، ٹھیک ہے۔ تو کثافت کی اکائی ہے کلو گرام فی مکعب میٹر۔ اسی طرح معیار حرکت، معیار حرکت ہم کہتے ہیں کسی بھی جسم کی جو کمیت ہے اور اس جسم کے اندر کی رفتار، کسی بھی جسم کی کمیت اور رفتار کی وجہ سے اس جسم میں جو ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اس اثر کو ہم معیار حرکت کہتے ہیں۔ اگر میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں تو اگر ہم کوئی ایک بال ہے، اگر ایک کوئی پلاسٹک کا بال ہے اور میں وہ آپ کو مارتا ہوں، تو آپ کو جتنا درد ہوگا، تو اسی کے برعکس اگر میں کوئی ایک لوہے کا بال اگر آپ کو مارتا ہوں تو آپ کو زیادہ چوٹ آئیں گی۔ یہ ہو گیا کمیت کی وجہ سے فرق۔ اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی گولی پھینک کر مار رہا ہوں تو آپ کو ایک چھوٹا سا مار لگ سکتا ہے، لیکن اگر میں اسی گولی کو بندوق میں رکھ کر آپ پر فائر کروں تو آپ پر کیا ہے، بہت زیادہ آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا رفتار کی وجہ سے فرق۔ تو کمیت اور رفتار کی وجہ سے چیزوں کی حالت میں فرق پیدا ہوتا ہے، تو یہ کمیت اور رفتار کے حاصل ضرب کو ہم معیار حرکت کہتے ہیں۔ اور معیار حرکت کے اندر کیا کیا آ گیا، کمیت آ گئی، رفتار آ گیا۔ تو کمیت کی اکائی ہے کلو گرام، رفتار کی اکائی ہے میٹر فی سیکنڈ، تو معیار حرکت کی اکائی ہے کلو گرام میٹر فی سیکنڈ۔ اسی طرح سے طاقت جو ہے، طاقت کسے کہیں گے ہم، کہ اکائی وقت میں کیے گئے کام کی مقدار کو ہم طاقت کہتے ہیں، کہ اکائی وقت میں کتنا کام کیا گیا، اسے ہم کیا کہتے ہیں، طاقت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کام آیا اور اسی ساتھ میں وقت بھی آیا، تو جول فی سیکنڈ، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے
वाट ने बताया था, तो उनके नाम पर इस इकाई को नाम दिया गया है वाट। ठीक है, तो ताकत की इकाई जूल फी सेकंड या फिर वाट होंगी, तो इसकी निशानी है कैपिटल W। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ एसआई माखूज़ इकाइयों के बारे में देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एसआई में मुश्तमिल दीगर इकाइयाँ, कुछ दूसरे यूनिट जैसे घंटा, वक्त की जो इकाई है, लीटर जो कि हम जिसको माय को हम जिसमें गिनते हैं लीटर, दूध वगैरह, पानी, लीटर, टन 100 किलोग्राम का 1000 किलोग्राम का एक टन होता है, क्विंटल 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह की जो ये इकाइयाँ है ये एसआई निज़ाम में नहीं आती है, लेकिन वसी पैमाने पर एसआई यूनिट के साथ ही इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुमकिन करता हूँ आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई सवालात है तो आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर हमारे ग्रुप में उस सवाल को भेज सकते हैं। मैं हर मुमकिन हद तक उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।